بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے صبر کرنے والی۔ ایک عورت کی، ایک بیوی کی جو اچھی خوبی ہوتی ہے ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیوی صبر کرنے والی ہو، اور جو ایک عورت ہے جو بیوی بن کر گئی ہے کسی کے گھر میں، تو وہ جو گھر ہے اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یعنی کہ سسرال کا گھر ایک عورت کے لیے امتحان گاہ ہوتا ہے۔ تو اس امتحان گاہ میں پاس ہونے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہو، اچھے ادب و آداب والی ہو، تحمل مزاج ہو، جو تحمل مزاج ہو، صبر کرنے والی ہو اور اچھے ادب و آداب والی ہو، تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے اس امتحان میں۔ اور جو صبر نہیں کرتی، تحمل نہیں ہوتا اور دوسروں کا ادب و احترام نہیں کرتی، وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو ان میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہوتا ہے صبر کرنا۔ جو صبر کر لے گی وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے کوئی بات بن گئی، یعنی کہ کوئی مسئلہ سامنے آیا، اگر اس میں بیوی کا قصور ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر اس میں بیوی کا قصور نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات بیوی نے محسوس کی کہ جس میں اس کا کوئی قصور نہیں اور شوہر اس سے ناراض ہے، غصے میں آ گیا، تو اب عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے شوہر سے معافی مانگے، اپنے آپ کو جھکا لے۔ اللہ پاک عاجزی کو پسند کرتا ہے اور معافی مانگنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا قصور نہیں ہے پھر بھی ثواب کے لیے، شوہر کو راضی کرنے کے لیے شوہر سے معافی مانگ لے۔ اور یہ ہے کہ شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے، یعنی کہ جب شوہر راضی ہوتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اگرچہ اس کا جرم نہیں تو اپنے شوہر سے معافی مانگ لے۔ شوہر کو غصہ آیا ہوا ہے تو اس وقت بالکل خاموش رہے، کچھ بھی زبان سے نہ بولے۔ اگر زبان سے کچھ بول دیا تو شوہر کو غصہ پہلے ہی آیا ہوا ہے، اس کا غصہ مزید بڑھ جائے گا۔ اور جو غصہ ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی کہ پھر غصے میں انسان وہ کچھ بول جاتا ہے جس کی بنا پر وہ بعد میں پچھتاتا ہے، تو پھر سے وہ کوشش کرتا ہے کہ تعلق بحال ہو جائے، مگر جب 3 دفعہ طلاق ہو جائے تو پھر اسی عورت کے ساتھ تب ہی نکاح ہوگا جب اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے اور وہ آپس میں جنسیت سے لطف اندوز ہو لیں۔ اب وہ عورت اس کے پہلے والے کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو اب اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جب شوہر کو غصہ آیا ہوا ہے تو عورت خاموش رہے، صبر کرے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اور اگر عورت کا قصور ہے، یعنی کہ عورت کا جرم ہے اور شوہر کو اس کے اوپر غصہ آیا ہوا ہے، تو شوہر ضرورتاً اپنی بیوی کو چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو اب بیوی کو چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرے، چیخے چلائے نہ، آوازیں نہ نکالے، بلکہ اپنے جرم کی سزا سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کرے۔ اور جب شوہر کا غصہ کم ہو جائے تو شوہر سے معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کا کام نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ تو جب وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے گی تو
اللہ پاک سے امید ہے، غالب گمان ہے کہ اللہ پاک اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، اور جب اس کا قصور ہے تو پھر تو معافی مانگنا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ حقوق العباد ہیں تو تب تو معافی مانگنی ہوگی۔ اگر معاف نہ کرائے تو اللہ پاک بھی نہیں بخشے گا، اگر قصور نہیں پھر بھی معافی مانگتی ہے تو اللہ پاک اس کے شوہر میں اور اس کے لیے محبت، عزت، پیار ڈال دے گا، اور اس کو پھر بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو عورت کو چاہیے کہ جب شوہر کو غصہ آ جائے تو ناراض نہ ہو کر بیٹھ جائے، اور شوہر کو بلائے ہی نہ، شوہر سے زبان چلانے لگ جائے، شوہر سے ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر آ جائے۔ تو اگر قصور بھی عورت کا ہو اور وہ شوہر کے ساتھ زبان چلائے اور والدین کے گھر آ جائے تو ایسی صورت میں والدین کے دروازے عورت کے لیے بند ہی ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ سارا قصور ہی اسی کا ہے۔ تو اسی طرح سے امیر اہل سنت نے اپنی بیٹی کو شادی کے متعلق نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سے تمہارا شوہر راضی ہو تو جب چاہو آؤ جاؤ، جب تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو تو میکے کے دروازے تم پر بند ہیں۔ تو جب ایک عورت کو پتہ ہوگا کہ میں شوہر کو ناراض کر کے آگے والدین کے گھر جاؤں گی تو دروازے بند ہوں گے، وہ مجھے بھگا دیں گے واپس، تو پھر ایک عورت وہ اس طرح کے کام کرے گی ہی نہیں، وہ خود ان باتوں کا خیال رکھے گی اور اپنے گھر بسانے کی خود کوشش کرے گی۔ اور جب عورت کو پتہ ہے کہ میں جب جاؤں گی مجھے گھر کے دروازے کھلے ملیں گے اور میں والدین میری سائیڈ لیں گے اور میرے حق میں بولیں گے اور اس کے خلاف بولیں گے، تو اس طرح سے پھر گھر نہیں بستے، طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچا جائے، صبر کیا جائے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے، اور وہ پھر اللہ پاک ان کو آپس میں اس طرح سے اگر وہ صبر کرنے والی ہوگی تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔